نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی۔ یہ ہمارا ایک اور یوم آزادی آ گیا ہے، جشن آزادی آ گیا ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے بات کروں تو کس بات کی یوم آزادی؟ میرا جسم میری مرضی کی یوم آزادی؟ فحاشی کی یوم آزادی؟ بے ایمانی، لوٹ مار، حق پرستوں کو بند کرنے کی یوم آزادی؟ کس برائی کی بات کروں اس کی یوم آزادی؟ ہم نے ہر برائی کو امپورٹ کیا ہے، ہر اچھائی کو ہم نے ایکسپورٹ کر دیا۔ کہاں سے؟ اپنے من سے، اپنے دل سے، اپنی روحوں سے۔ ہم نے قرآن اٹھا کر کفار کے پاس بھیج دیا ہے، وہ وہاں پر اس کو جلاتے ہیں۔ کیوں جلاتے ہیں؟ ہم کمزور ہیں، وہ طاقتور نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ میری بات بہت غور سے سنیں۔ آج کا یہ پروگرام میں قرآن ہی سے پیش کر رہا ہوں، لیکن بہت دکھ والے دل اور بڑے دردمند دل سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمہ شریف، کلمہ طیبہ پر بنا ہے۔ یعنی جو فلسفی ہے پاکستان کا، مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک فلسفی ہے، اس فلسفی پہ پاکستان بنا ہے۔ یہ وہ فلسفی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں آئی، پھر پیغمبروں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت روشن پیشانی والے، ایک بہت خوبصورت روحانی اور جسمانی طور پر جو خوبصورت تھے، اللہ کے محبوب آخری پیغمبر کو بھیجا، جنہوں نے آ کر دین کی تکمیل کی، اور جن کے صحابہ نے اپنی جسمانی قربانیاں دے کر آزادی کا مفہوم سمجھایا، جنہوں نے بتایا کہ آزادی کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے 100 ملک ہیں نا آزاد، اسلامی ملک آزاد ہیں، بہت دولت ہے، سب کچھ ہے ادھر، لیکن ایک مسلمان ہمالیہ کی بلند چوٹی پر، یا ایک مسلمان قطب جنوبی یا قطب شمالی میں، یا ایک مسلمان سائبیریا کے برفزار میں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جو قوم بے غیرت ہوتی ہے وہ پاکستان ملک میں رہے نا، وہ آزاد نہیں ہوتی۔ جس قوم کے ادارے بے غیرت ہو جاتے ہیں وہ قوم بھی آزاد نہیں ہوتی۔ میں چیف جسٹس دانیال صاحب کو میسج بھیج رہا ہوں، اور مجھے آپ کے چیف جسٹس ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کسی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں اللہ اور رسول اللہ کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ کشمیر کی بیٹی آپ کی وجہ سے ننگی ہے، کشمیر کی بیٹی کی عزت آپ لوگ لٹوا رہے ہیں۔ آپ کے ایک فیصلے نے جب آپ آستینیں چڑھا کر عمران خان پر چڑھ دوڑے تھے، آج پاکستان کی قوم کو بھوکا، ننگا، بے عزت، ذلیل کروا کے رکھا ہے۔ آپ 50,000 فیصلے دے دیں، اب اس کا وقت نہیں رہا، اب اس کا وقت نہیں رہا۔ کچھ بھی ہو جائے، چیز وقت پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ وقت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ آج جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے نبی کی بے عزتی نہ کرو، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، جس نے کہا تھا اینڈ لا الہ الا اللہ اینڈ ویل فائٹ، آج وہ اٹک جیل میں لڑ رہا ہے۔
کس نے بھجوایا اس کو؟ وہاں کس نے بٹھایا؟ کون سی آزادی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں؟ کون سا یوم آزادی؟ میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں یوم آزادی کون سا ہے۔ بے حسی پر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، بے غیرتی پر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حکومت میں شہباز شریف، نواز شریف، ان کی پارٹیاں تو غنڈے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ملے ٹلے، یہ سب چور ہیں۔ میں یہ بات کر دی ہے، اب میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا ضمیر رہ گیا ہے تو اس کے اندر ذرا جھانکیں، اس کے اندر ذرا جھانکیں، باقی بات میں بعد میں کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء پارہ والمحصنات، آیت نمبر 75، آیت نمبر 75۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا ہوا ہے تم لوگوں کو کہ تم لوگ جہاد نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، اور وہ کمزور اور ضعیف لوگ جو مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نجات عطا فرما کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے مددگار بھیج، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے فتح دلانے والا بھیج، ناصر بھیج، نصیرہ، جو مدد کرنے والا ہو، جو ہمیں فتح دلوائے۔ یہ آیت شان نزول مکہ میں جب ہجرت ہو گئی تو مکہ میں جو مسلمان رہتے تھے ان پر کفار قریش بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم 8000 کا لشکر لے کر گئے اور ان کو وہاں سے آزادی دلوائی۔ کشمیر کی بیٹی اس آیت کے تحت آتی ہے۔ آپ کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ صرف لفاظ ہیں، آپ صرف لفاظی کرتی ہیں۔ فوج، عدالت، حکمران، یہ سب اللہ کو جواب دیں گے۔ اس آیت کے ماتحت تم لوگ اللہ کو جواب دہ ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے 75واں ہے کہ 77واں ہے، کون سا یوم آزادی ہے آپ کا؟ ہاں مجھے یہ پتا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر گیا، کشمیر کی بیٹی کی عزت لوٹ رہی ہے، فلسطین میں بھی عزت لوٹ رہی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتائیے، یہ جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ آیت جو میں نے ترجمہ کیا ہے، مکہ والی کیفیت یہاں پر نہیں ہے؟ بلکہ اس وقت تو نبی علیہ السلام موجود تھے جو غیرت کا ایک بہت بلند مینار تھے، ایمان کا، عشق اللہ کا، قرآن کا، حدیث کا، اطاعت کا، قربانی کا، ایثار کا، معجزات کا، کرامات کا، ایمان کا، عشق کا، محبت کا، خیر خواہی کا، بھلائی کا، نصیحت کا مینار تھے نبی علیہ السلام، اور صحابہ اکرام ان کے نقشہ قدم پر چلنے والے، قربانی کا، پھٹے ہوئے کپڑوں میں بغیر جوتوں کے ایثار کا نمونہ تھے۔ انہوں نے کتنے کمزوروں کو آزاد کرایا، انہوں نے کتنے کمزوروں کی پکار پر لبیک کہا۔ خالد بن ولید، مثنى بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، آپ کے پاس کیا تھا؟ ارتداد کے لوگوں سے لڑ رہے تھے، سب کچھ خالد بن ولید کو بھیج دیا عراق کہ جا کے وہاں کے مسلمانوں کو آزاد کراؤ۔ جنگیں اسلحے کے زور پر نہیں لڑی جاتی، جنگیں عشق کے زور پر لڑی جاتی ہیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی،
آپ جا کر لیں نا ٹریننگ انگریزوں سے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ٹریننگ کے پیچھے جو عشق ہے وہ ہم میں نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اور دانیال صاحب کو میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا. فکر نہ کریں، ہر جرنیل اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، ہر جج اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. عمران خان بھی اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا. عمران خان کی صرف یہ گناہ ہے، اس نے کہا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اقوام متحدہ میں جو اس نے بات کی ہے نا، لا الہ الا اللہ اینڈ ویل فائٹ، یہ ایک مرد ہی کر سکتا ہے یہ بات، جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہو. آج اس آیت کی روشنی میں کشمیر کی بیٹی کا کس نے سوچا ہے؟ جو پاکستان میں 16 مہینے میں ہوا ہے، جس کے اندر ہر سیاسی جماعت شامل تھی، ملے ٹلے بڑھ بڑھ کر شامل تھے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کشمیر کا جواب کون دے گا اس آیت کی روشنی میں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دیتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اور وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اپنے دین کو ہر ایک دین پر غالب کر دے، اپنے دین حق کو ہر باطل دین پر غالب کر دے، اپنے نبی کے اخلاق کو ہر بد اخلاقی پر غالب کر دے، اپنے نبی کی جرت کو ہر بزدل پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر کہ مشرکین اس کو مکروہ، اس کو برا بھی جانے. اور ان مشرکین کے تحت میں ہر وہ مسلمان جو اپنی جان بچانے کے لیے اور غیر ملکوں میں ریٹائرمنٹ کے بعد عیاشی کرنے کے لیے حق بات نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اوپر کھڑا نہیں ہوتا، وہ ان مشرکین میں شامل ہے اور اس کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، چاہے وہ کوئی عالم دین ملا ہو، چاہے وہ کوئی ٹلا ہو، چاہے کوئی وہ جج ہو، چاہے وہ کوئی جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو. اچھا، اور ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بہت خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کرے گا، اس کو کمال تک لے کر جائے گا. نور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نور ہے. اللہ اس کو کمال تک لے کر جائے گا، اگرچہ مشرک کافر جو ہیں وہ اس کو برا بھی جانے. تو اب ایک بات سن لیں، عمران خان تو جیل سے نکلے گا، آپ نہیں روک سکتے اس کو، اس لیے کہ یہ آیات، ان آیات پر میرا ایمان ہے. اس نے اللہ اور رسول کا نام اقوام متحدہ میں لیا، کافروں کے درمیان کھڑا ہو کر لیا. آج اس کو اس کی سزا مل رہی ہے اور یہ ہوتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا اور ان کو کہا تھا کافروں نے کہ اپنے نبی کے بارے میں چند برے کلمات کہہ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ان کا برا کہو. اس نے کہا، انہوں نے جواباً ان کو یہ بات سنائی کہ میں تو اتنا بھی نہیں کروں گا کہ نبی علیہ السلام کو کوئی معمولی سا کانٹا بھی چبھ جائے. میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری زندگی قربان کرنے کو تیار ہوں. تم کہتے ہو کہ ان کے بارے میں ان کو گالیاں دو، ان کو یہ کرو، نعوذ باللہ. اور پھر ان کو شہید کیا گیا اس حال میں کہ وہ قید خانے میں انگور کے خوشے کھاتے تھے، مکہ مکرمہ جیسی جگہ پر جہاں پر اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا. آج آپ کے لیے یہ چند آیات اور ساتھ میں کشمیر کی بیٹی، اللہ تعالیٰ یہ معاف کرنے والا نہیں ہے.
کسی کو بھی نہیں معاف کرے گا، کسی کو بھی نہیں۔ جو کشمیر کی بیٹی کی عزت لٹوانے میں شامل ہے، اللہ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اور جشن آزادی منانے کا دن کون سا ہے؟ جب آپ دن منائیں، اس آیت پر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، یعنی جو سینے میں بیماری ہے، جو کفر ہے، جو دنیا کی محبت ہے، جس میں انسان اپنا ایمان بیچ کر، اپنی عزتیں بیچ کر اپنے لیے عارضی خوشیاں خریدتا ہے، اس کے لیے بھی شفا ہے اس میں۔ اور اے ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اس کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس لیے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ جتنے بھی اداروں کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آج امریکہ میں ہیں، کہیں جزیرے ہیں، کسی کے پاس کچھ ہے، جو انہوں نے یہاں سے ایک حرام حلال کمایا اور بھائی جائیدادیں خرید کے چلے گئے اور ادھر بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں، جنہوں نے جمع کر لیا، کیونکہ موت سب کو آنی ہے۔ کتنے 100 سال کی زندگی، کیونکہ ایک وقت آئے گا شراب زنا بھی آپ کو مزہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ میں وہ دم ہی نہیں رہے گا زنا اور شراب کا۔ کچھ کو بوتلیں لگی ہوں گی، کچھ کے ہاتھ میں جو ہے تو آکسیجن کے ماسک ہوں گے، کچھ کے ہاتھ میں کچھ ہوگا، چلنے کے لیے پیچھے 6 آدمی جا رہے ہوں گے، اور حفاظت کے لیے اس وقت بھی ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے دولت تو بہت کمائی ہے، دنیا تو بہت جمع کیا، وہ یہ سب جمع کر لیں گے، لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہ تو وہ نصیحت ہے، نہ ان کے پاس شفا ہے، نہ ان کے پاس وہ خوشی ہے۔ خوشی منانی کس پر ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظام مصطفیٰ آ جائے، اس وقت خوشی منانی ہے ہم نے۔ جب صحابہ اکرام نے مکہ فتح کر لیا تھا اور ان ضعیف مسلمانوں کو رہا کر لیا تھا، تو صحابہ اکرام اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان الحمدللہ کہے۔ کیا ہم کل 14 اگست پر الحمدللہ کہنے کے قابل ہیں؟ کیونکہ اللہ نے جو ہمیں ملک دیا تھا، ہم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو خوشیاں تو ہم نے منانی تھی کس پر؟ وہ جو نصیحت اور شفا آئی تھی، اور وہ جو رحمت تھی مومنین کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس رحمت کو ہم نے پنپنے ہی نہیں دیا، اس رحمت کو ہم نے پروان ہی نہیں چڑھنے دیا۔ آج جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ایک شخص تھا، وہ اٹکی جیل میں ہے۔ باقی آپ کس کا نیریٹو لے کر چل رہے ہیں؟ باقی آپ کس کی خواہشات پوری کر رہے ہیں؟ باقی آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، لیکن میں یہ جانتا ہوں میں نے جو کہا ہے میرے رب نے اس میں لکھا ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے اور میرے صحابہ اکرام نے یہ مجھ تک پہنچایا ہے۔ میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے آپ عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ میں نے اس قرآن سے کہا ہے، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ کوئی ملا کامیاب نہیں ہوگا، دنیا پرست ملا کوئی ملا کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ دیوبند کا ملا، ہندوستان کا احمد مدنی نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس پہ اللہ کی بدترین لعنتیں اس کے اوپر برسیں۔ اس نے کہا تھا وی ہیو ریجیکٹڈ نظام مصطفیٰ، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تم کس کو مارو گے؟ اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دے گا انسانوں کے روپ میں، ان پر تمہارا بس نہیں چلے گا۔ اور یہ میں گپ نہیں لگا رہا، کیونکہ مظلوم
وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، مظلوم اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس حکمران کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی اور اس نے لوگوں پر ظلم اور جبر شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ اور یاد رکھیں جو شخص باوجود برائی کے کسی بھی دنیاوی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اس کی عیاشیاں چلتی ہے، وہ ہر روز زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے اور ہر روز حرام بھی کھاتا ہے، یاد رکھیں اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے۔ یہ آخری نصیحت ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہے اور ان کے لیے جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں پرواہ اپنے اللہ کی ہے، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے وجود مبارک سے بہت پاک خون نکلا اور کافروں نے نکالا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے، ورنہ اپنے نبی کا بدلہ آج بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم لیں ان کافروں سے، اور جن کے پاس طاقت ہے وہ نہیں لے رہے، ان کے گریبان ہم انشاءاللہ اللہ کے عدالت میں پکڑیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ میرے لیے دعا گو رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حق پر قائم رکھے، اللہ اس کے رسول کا پیغام دور تک پہنچانے کی آپ میں جرات اور طاقت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔